السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم کے وائرل ویڈیو کی وجہ سے سوشل میڈیا پر بوال مچ گیا ہے۔ ہر طرف غلط تفسیریں جاری ہیں، بلکہ بعض لوگ جلد بازی کی وجہ سے سخت الفاظ میں مذمت کر کے تحریر بھی جاری کر رہے ہیں۔ کسی کے حاشیے خیال میں یہ بات نہیں آ رہی کہ وہ وائرل ویڈیو مسخ شدہ تو نہیں؟ جی ہاں، وہ وائرل ویڈیو مسخ شدہ ہے، جیسا کہ مجھے خبر موصول ہوئی ہے۔ میری پوری بات اصل ویڈیو دیکھ کر اور مسخ شدہ ویڈیو سے موازنہ کر کے خود چیک کی جا سکتی ہے۔ البتہ جو گفتگو اصل ویڈیو میں ہوئی ہے اس کا ذکر کر دیتا ہوں تاکہ غلط فہمی ختم ہو جائے اور یہ فتنہ دفن ہو جائے۔ تھوڑا توجہ سے سنیں۔ گفتگو اس طرح شروع ہوئی کہ سشانت نے اکبر الدین اویسی کے بیان 15 منٹ کے لیے پولیس ہٹا لو اور اسد الدین اویسی کے بیان جب یوگی مودی چلے جائیں گے تب تمہیں کون بچائے گا کا حوالہ دے کر سوال کیا۔ مولانا مدنی دامت برکاتہم نے جواباً کہا، ایسے بیانات کسی کی بھی جانب سے ہوں ان کا دفاع نہیں کیا جا سکتا، اور آگے کہا کہ میں اسد الدین اویسی صاحب کے طرز سیاست سے 100% اختلاف رکھتا ہوں، کیونکہ ان کا طرز سیاست اس طرز سیاست کی تائید کرتا ہے جو بانٹنے والا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 1 منٹ کی جو گفتگو ہے وہ اس ویڈیو میں ایڈٹ کر کے نکال دی گئی ہے، جو کل سے انٹرنیٹ پر اور سوشل میڈیا پر گردش میں ہے۔ اصل میں کیا بات ہوئی ہے تھوڑا وہ بھی سن لیں۔ اسی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اویسی صاحب جب پاکستان گئے تھے اور وہاں ان سے ہندوستانی مسلمانوں کی صورتحال کے بارے میں کچھ اس طرح کا سوال کیا تھا، انہوں نے ایسا دو ٹوک جواب دیا تھا کہ وہ ریکارڈ کرنے کے قابل ہے۔ تو ساری چیزوں کو، یعنی قابل تعریف اور قابل تنقید دونوں طرح کی چیزوں کو ملا کر دیکھا جائے گا۔ جہاں تک ان کے بھائی کا وہ بیان ہے کہ 15 منٹ کے لیے پولیس ہٹا لو، یہ بانٹنے والے لوگ ہیں، اس پر سزا ہونی چاہیے، اس پر جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس پر سشانت نے سوال کیا کہ انہی کے پیچھے مسلمانوں کی بڑی بھیڑ کھڑی ہوتی ہے، وہ جب کہتے ہیں 15 منٹ پولیس ہٹا لو تو وہ بھیڑ خوش ہو جاتی ہے، تالیاں بجاتی ہے۔ اس پر مولانا مدنی دامت برکاتہم جواب دیتے ہیں کہ اس طرح کی بہت ساری باتیں بہت سارے لوگ ادھر، یعنی مقابل جانب بھی بہت سے لوگ بولتے ہیں، وہاں بھی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے۔ پاگل لوگوں کا تو مجمع ہے، پبلک میں پاگل لوگ تو جمع ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اگر آپ چند سو یا چند ہزار لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر، ان کی تالیاں دیکھ کر یہ سمجھیں کہ مسلمانوں کی سوچ ایسی ہے، تو میں ایک بات پوچھوں، وہ یو پی میں آئے تھے، کتنے فیصد ووٹ ملے انہیں؟ میں پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ لوگ انہیں اپنا نیتا نہیں مانتے۔ اس کے بعد جو گفتگو ہے اس کو بھی اس کلپ میں کاٹ کر ادھورا پیش کیا گیا ہے، جو انٹرنیٹ پر وائرل ہے۔ مولانا مدنی دامت برکاتہم کہتے ہیں، اویسی صاحب کے بہت سے بیانات نامناسب اور ناقابل برداشت ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ وہ بہت سی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں۔ جو اچھی بات ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے، ایک طرفہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں اس کو اچھا کہتا ہوں، اور جو نامناسب ہے اس کو کیسے مناسب کہا جا سکتا ہے؟ صاف صاف بات یہ ہے کہ مدنی صاحب سے سوال ہوا، اویسی صاحب کی سیاست پر آپ کیا کہیں گے؟ جواب دیا، مذہب کے نام پر جو بھی سیاست کرے، اویسی صاحب ہوں یا بی جے پی والے، نا اتفاقی کرتا ہوں۔ مدنی صاحب سے سوال ہوا، 15 منٹ پولیس ہٹا لینے والی بات اور پھر ایسے نفرتی بیان پر چیخنے والی بھیڑ کو آپ کیا کہیں گے؟ جواب دیا، ایسے بیانات چاہے اویسی صاحب دیں یا بی جے پی والے دیں، سخت مذمت کرتا ہوں، اور ایسے نفرتی بیان پر چیخنے والی بھیڑ کو پاگلوں کی بھیڑ کہتا ہوں۔ بس اتنی سی بات میں کہتا ہوں۔ پوری ویڈیو نہ دیکھ کر چند منٹ کی مسخ شدہ ویڈیو دیکھ کر فیصلہ کرنے والے بھی پاگل ہیں۔
ورنہ مولانا محمود مدنی صاحب نے اویسی صاحب کے کارناموں کی اسی انٹرویو میں تعریف بھی کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں مکمل ویڈیو سننا چاہیے۔ کئی جگہ نفرتی سشانت کو لاجواب بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مولانا محمود مدنی صاحب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی جملہ خدمات کو قبولیت سے نوازے۔ بے شک اویسی صاحب یہ بھی قائد کی حیثیت رکھتے ہیں، راہبر کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ بھی بڑے آدمی ہیں، ہر وقت یہ مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں، ان کے قلم میں زور پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرف سے اویسی صاحب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ آپ کی جملہ خدمات کو قبولیت سے نوازے۔ اب بات صاف ہو گئی ہے، لہٰذا اب کسی کے بارے میں تبصرہ کرنے سے رکے رہیں اور غلط باتوں سے بچے رہیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آخرت کی فکر کریں اور ہمارے اکابر کے متعلق دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمریں دراز فرمائے، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں، اللہ ان کے قلم میں زور پیدا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔